دلال سے کاٹتے رہنا، سائلنٹ ہے بجے گا دیکھتے رہنا. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. یہ مت کہیو بنائے جا رہے
دکھائے جا رہے ہیں علی مولا دکھائے جا رہے ہیں او کرے جنت سے قمبر نے پکارا درے جنت سے قمبر نے پکارا علی والے بلائے جا رہے ہیں علی والے بلائے جا رہے ہیں وہ کبھی زندہ کو مردہ کر دیا ہے کبھی زندہ کو مردہ کر دیا ہے کبھی مردے جلائے جا رہے ہیں کبھی مردے جلائے جا رہے ہیں او وہاں جنت میں گھر بننے لگے ہیں وہاں جنت میں گھر بننے لگے ہیں یہاں فتوے لگائے جا رہے ہیں یہاں فتوے لگائے جا رہے ہیں تو پیچھے سلوات سارا ہو رہا حسین منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین او گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین آمد اللہ کی 2 دن رہ گئے ہیں اسی کے سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانوں کو سجائے بیٹھے ہیں سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانوں کو خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین اور صدائے دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ صدائے دیتا ہے صدائے دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین فرشتے آ کے جھلاتے تھے ان کا گہوارہ فرشتے آ کے جھلاتے تھے ان کا گہوارہ یہ کون ہے جسے جھلا رہے
شان کرم وعدہ وفا ہونے کے بعد جھوم اٹھی خلاقیت سجدہ ہونے کے بعد تو شہن قاتل کو سزائے موت دی تھوڑا قلم شہن قاتل کو سزائے موت دی تھوڑا قلم پھر نہیں بیٹھی عدالت فیصلہ ہونے کے بعد شہن قاتل کو سزائے موت دی تھوڑا قلم پھر نہیں بیٹھی عدالت فیصلہ ہونے کے بعد سورہ والعصر پڑھ کر ہم نے بیچے اشک غم سورہ والعصر پڑھ کر ہم نے بیچے اشک غم کیوں کریں گھاٹے کا سودا فائدہ ہونے کے بعد سورہ والعصر پڑھ کر ہم نے بیچے اشک غم کیوں کرے گھاٹے کا سودا فائدہ ہونے کے بعد ہم نے اپنے گھر کو وقف ماتم شہ کر دیا ہم نے اپنے گھر کو وقف ماتم شہ کر دیا کیوں نہیں آتے ہو دروازہ کھلا ہونے کے بعد کیوں نہیں آتے ہو دروازہ کھلا ہونے کے بعد علیہ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القوسین بالنارین الشریفین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین اجل اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم
زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صلوات محمد وآل محمد. حضرت ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ خاصی کی مرحوم محمد زمان ابن مصطفیٰ حسین کی حافظہ فطرت ایسے محمد والے محمد کے چاہنے والے کی ایثار ثواب کی مجلس ہے کہ جو کئی معنوں میں ہم سے بہتر رہا اور اپنے گھر والوں والدین اور شاید اپنی بستی کے لیے بھی نہیں معلوم کتنے خیر و برکات کے نزول کا سبب رہا ہو. ہم سبھی لوگ بہتر جانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی واقعیت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جو لوگ خدا پر بھی ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ انہیں مرنا ہے. جو لوگ یہ بھی نہیں مانتے کہ کوئی خدا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ لوگ بھی اس بات پر پورا یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے کہ جس طاقت کی وجہ سے ہم لوگ تمام تر وسائل، تمام تر قدرت، تمام تر امکانات ہونے کے باوجود بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ سب ساز و سامان یہیں بھرا کا بھرا رہ جائے گا. جانا سب کو ہے. ہم لوگ اکثر اس بات کو کہتے ہیں کہ جانا ہم سب کو ہے. یقینی طور پر جانا ہم سب کو ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانا تو سب کو ہے مگر ہمارا جانے کا نمبر سب سے بعد میں ہے. ہم لوگ اس بات پر تو یقین رکھتے ہیں کہ جانا سب کو ہے مگر ہمارا یقین یہ ہے کہ ہمارا نمبر سب سے بعد میں ہے. جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک پورا ڈل رہا ہے جس کا نام آ جائے گا اسے جانا پڑے گا. اور ممکن ہے کہ ایک ساتھ کتنے لوگوں کے نام آ جائیں.
वहां ये नहीं देखा जाएगा कि किसका नाम पूरे की पर्चियों में आखिर में लिखा गया, किसका नाम पहले लिखा गया, किसका नाम दरमियान में लिखा गया। बस जिसका नंबर जैसे आता जाएगा वैसे जाना पड़ेगा। अब इसमें इंसान अपना कोई कमाल ना समझे, अपना कोई फजीलत ना समझे, अपनी कोई तारीफ ना समझे कि इतने लोग चले गए हम बाकी रह गए। अभी कोरोना कैसा था, कितने लोग चले गए और हम रह गए। गोया हमने बहुत एहतियात की थी, गोया हमने बहुत अपना ख्याल रखा था, गोया हमने अपने आप को पूरी तरीके से महफूज रखा था। ध्यान रखिए, मौत कहीं नहीं छोड़ेगी, चाहे गुफाओं में जाके रह ले, चाहे जमीन की तह में उतर जाए, कहीं भी छुप जाए। अगर नंबर आ गया तो फिर आप बच हम बच नहीं सकते, यकीनी तौर पर नहीं बच सकते, कहीं भी जाकर छुप जाए। ध्यान रखें, हमें जो चीज बचा रही है उस बचाने वाली चीज का नाम जिंदगी नहीं है, उस बचाने वाली चीज का नाम है मौत। जब तक आपका वक्त नहीं आएगा, आपकी हिफाजत आपकी मौत कर रही है। जिंदगी आपकी हिफाजत नहीं कर रही है। कौन सी चीज हिफाजत कर रही है आपकी? मौत। क्यों हिफाजत कर रही है? इसलिए कि अभी वक्त नहीं आया, और जब तक वक्त नहीं आया तब तक आपको क्या करना है? आपको वेटिंग रूम में बैठ के इंतजार करना है। हम सब क्या कर रहे हैं? वेटिंग रूम में बैठे, कब हमारा नंबर आ जाए। ध्यान रखिए, लोग मौत से डर रहे हैं, हम लोग मौत से डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं मौत से। क्यों? इसलिए शायद पहले भी यहां पर इस नुक्ते की तरफ इशारा किया था मैंने, इसलिए कि हम लोग मौत को जिंदगी का एंड समझ रहे हैं। हम लोग मौत को जिंदगी का आखिर समझ रहे हैं, हम लोग मौत को जिंदगी के सफर का खात्मा समझ रहे हैं। ध्यान रखिए, हमारा सफर मौत पर खत्म नहीं होता, हमारा सफर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तक आप खुदा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका सफर खत्म नहीं होगा। तो फिर दुनिया क्या है? तब दुनिया वो स्टॉप है कि जहां पर आपको अपनी गाड़ी चेंज करनी है। ये वो जगह है, ये वो एयरपोर्ट है कि जहां से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है। तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? फ्लाइट लीजिए और चले जाइए। का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि जिस फ्लाइट में बैठना है वो अभी तक आ ही नहीं। तो अब क्या करना है? इंतजार करना है। ध्यान रखें, जो कनेक्टिंग फ्लाइट में हो, जिसको कहीं और जाने के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी हो, वो कभी भी उस एयरपोर्ट पे बैठ के दुआ नहीं करता कि काश मैं यहीं रह जाऊं। मैं यहीं रह जाऊं। क्या कोई ये दुआ करता है कि जी कहीं जाता हूं कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है, रुको और मसलन करबला जाना है, दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है, वो दुबई के एयरपोर्ट में बैठा है, अभी जो फ्लाइट आनी है जो उसको लेकर जाएगी करबला, वो आई नहीं। एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, तमाम आनाइयां है। इंसान ये सोचे बस यहीं रह जाऊं। क्या चाहता है कोई इंसान? चाहता है? क्या चाहता है कोई इंसान? नहीं। एयरलाइन कहेगी नहीं, फ्लाइट 2-3 दिन लेट हो गई है, अब आपको होटल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड हम प्रोवाइड कर रहे रहिए। तब भी हर लम्हा कॉल करके पूछता है फ्लाइट कब आ रही है। भाई खाना भी मिल रहा है मुफ्त, रहना भी मुफ्त मिल रहा है, दुनिया की रानाइयां भी मिल रही है, फिर भी बार बार परेशान है फ्लाइट कब आ रही है, फ्लाइट कब आ रही है। भाई क्यों परेशान हो? रहो आराम से, जिंदगी के ऐश काटो। तुम तो ये दुआ करो कि मेरी फ्लाइट कभी आए ना। हमें ये दुआ नहीं कि वो क्यों? इसलिए कि
تک جانا ہے پھر یہ دعائیں کہ یہیں رہ جائیں، یہیں بس جائیں، یہیں ٹک جائیں، جانا نہ پڑے۔ خیال رکھیں جانا تو ہمیں پڑے گا، اگر خود نہیں جائیں گے تو لوگ پہنچائیں گے، خود نہ گئے لوگ پہنچائیں گے۔ زندگی بہت ناپائیدار سی شے ہے، زندگی بہت بے ارزش شے ہے، البتہ قیمتی بھی ہے، قیمتی بھی ہے اور بے ارزش بھی ہے، دونوں چیزیں۔ قیمتی اتنی ہے یہ زندگی کہ اس زندگی میں آپ ایک سانس بیچ کر جنت کما سکتے ہیں، ایک سانس بیچ کر جنت کما سکتے ہیں۔ اتنی قیمتی بھی ہے کہ اگر ایک سانس بیچ دی تو جنت کمانے میں نہیں کرو۔ روایات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تب ایک لمحہ پہلے، روایات ہے مختلف، کہا اگر کوئی اپنی زندگی میں ایک سال پہلے، بعض جگہ پہ ایک مہینہ پہلے، بعض جگہ پہ ایک گھنٹہ پہلے اور بعض جگہ پہ ایک لمحہ پہلے اگر توبہ کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ جنتی۔ ایک لمحہ پہلے کتنا ویلیو ہے؟ ایک لمحہ، ایک لمحہ پہلے انسان توبہ کر لے، پروردگار معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، کیا ہوگا؟ وہ معاف کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ معاف کر دے۔ اب چاہے ہم نے جتنے گناہ کیے ہو، مگر مرنے سے اگر ایک لمحہ پہلے توبہ کر لے سچے دل سے، مگر شرط یہ ہے کہ موت کا وقت نہ آیا ہو اس وقت کہ اب اسے ڈاکٹر کہہ دے گیا تمہارا کام پورا۔ اس لیے کہ قرآن میں ایک واقعہ ہے، جب فرعون ڈوبنے لگا، قرآن میں پورا واقعہ نقل ہے، جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اب آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آیا، اب میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اب جب اللہ کا حکم آ گیا، اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو سمجھ میں آیا۔ یاد رکھیں اکثر لوگ اس بات کو، اس پوائنٹ کو غور نہیں کرتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ یا تو خدا نے کہہ دیا کہ ایک لمحہ پہلے بھی آپ نے مرنے سے توبہ کر لی، ایک درود پڑھے محمد والے مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی آپ نے توبہ کر لی تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے کسی کو مرنے کا وقت کسی کو نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سانس ہماری مرنے سے ایک لمحہ پہلے کی ہے۔ دوسرا، اللہ نے توبہ کا طریقہ بتایا ہے، ایسے توبہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ توبہ کر لی، کان پکڑ لیے، اپنے گال پیٹ لیے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں توبہ کی کیفیت بتائی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے ایسی توبہ کرو جو نصیحت والی توبہ ہو، نصیحت والی توبہ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ توبہ ایسی ہو کہ جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ نصیحت حاصل کرے کہ اگر توبہ کرو تو ایسی کرو، توبہ کرو تو ایسی کرو۔ پتہ نہ چلتا توبۃ النصوحہ کسے کہتے ہیں اگر حور کا کردار سامنے نہ آتا، کہ توبہ ایسی ہو دوسرے لوگ نصیحت حاصل کریں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ آپ نے گناہ کیے ہیں انہیں چھوڑ دیجیے، جو لوگوں
دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگیے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مال ہم پڑوسی کا لوٹتے ہیں، توبہ اللہ سے کرتے ہیں. ظلم رشتے داروں پر کرتے ہیں، معافی اللہ سے مانگتے ہیں. بھولنا ہوتا تو سمجھ پروردگار غلطی ہو گئی، پروردگار غلطی ہو گئی، پروردگار غلطی ہو گئی. ہم نے کہا توبۃ النصوحہ جسے کہتے ہیں سمجھ لو حسین کو ہماری وجہ سے پریشانی ہوئی تو اب ہم حسین سے معافی مانگیں گے. اور صرف معافی مانگنا حل نہیں ہے. یعنی جو آپ کی وجہ سے نقصان ہوا اس کا جبران بھی کیجیے. ان کی وجہ سے حسین کو نقصان کیا ہوا؟ البتہ نقصان یہ میری زبان میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے راستے والوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ تو میری زبان بیان کیونکہ محدود ہے زبان. ظاہراً کیا نقصان ہوا کہ حسین کا بیٹا جا رہا ہے دنیا سے خون کی وجہ سے، حسین کا بھائی جا رہا ہے خون کی وجہ سے، حسین شہید ہو جائیں گے خون کی وجہ سے. تو ہر بیٹے کو بھی لے کر آیا، بھائی کو بھی لے کر آیا، خود بھی آیا. توبۃ نصوحہ اسے ہی کہتے ہیں. یعنی لوگ دیکھ کر نصیحت حاصل کرے کہ توبہ کرنی ہو تو کیسے کی جائے. اگر آپ کی وجہ سے کسی کی کوئی نقصان ہو جائے تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا. پہلے اس سے جا کر معافی مانگیے جس کا نقصان آپ نے پہنچایا ہے، پھر اس نقصان کی بھرپائی کرنے کی کوشش کیجیے. واقعہ علماء عرفان کی کتاب ہے کتاب العرفان، اس میں یہ موجود ہے. ایک انسان کہیں دکان پر گیا، یہاں سے سنی کا واقعہ، جبران کسے کہتے ہیں. ایک انسان کہیں کسی دکان پر گیا، کچھ سامان ٹھیک ہونے کے لیے دے دیا. اب جب سامان ٹھیک کرنے کے لیے دیا، قیمت بتائی ٹھیک کرنے والے نے کہ اتنی قیمت ہوگی. وہ قیمت طے ہو گئی. وہ سامان وقت معین پر وہ سامان ٹھیک ہو گیا. وہ سامان لینے جب آیا تو اس نے سامان لے لیا. اب جو پیسے دیے تو مثلا آدھا درہم قیمت ہو رہی تھی، اس کے پاس 1 درہم تھا. اس نے وہ 1 درہم دیا، کہا کہ بھائی تیرے پاس تو آدھا درہم ہے نہیں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں، اب تو جلدی میں ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا تو تم سے اپنا آدھا درہم واپس لے لوں گا. اب یہ انسان سفر پہ جانا تھا، یہ سفر پر چلا گیا. اور سنیے نا جبران کسے کہتے ہیں. یہ انسان سفر پر چلا گیا، بہت سالوں بعد لوٹ کر آیا. اور جب لوٹ کر آیا تو ادھر سے گزر رہا تھا. یہاں پر یہ دکان والا بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا، بلایا اپنے پاس، کہا بھائی تمہیں یاد ہے کہ جب کچھ سال پہلے تم آئے تھے میرے پاس، تمہارا آدھا درہم میرے پاس رہ گیا تھا. کہا کہ اب تو بہت سال ہو گئے، میں تو بھول بھی گیا تھا، تمہارے ابھی تک یاد ہے؟ کہا ہاں ابھی تک یاد. آپ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا آدھا درہم واپس کرو. کہا واپس کرو، ضرورت نہیں ہے، تم نے یاد رکھا، یہ بھی بڑی بات ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی. کہا نہیں میں چاہتا ہوں واپس کر دو. کہا ٹھیک ہے واپس کر دو، لاؤ دو. اس نے دکان بند کی اور اس صاحب معاملہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ لے کر گیا باغ میں. کہا یہ جو پورا باغ ہے یہ تمہارا آدھا درہم ہے. یہ باغ، یہ جو پورا باغ ہے کیا ہے؟ کہا تمہارا آدھا درہم. کہا کیسے؟ کہا تم تو چلے گئے، تم بہت دن تک نہیں آئے، اب میں نے سوچا تمہارے آدھے درہم تک کروں کیا، تو میں نے ایک پیڑ لے کر یہاں پر لگا دیا تھا. کہا دھیرے دھیرے اس ایک پیڑ سے یہ پورا باغ تیار ہو گیا. اس ایک پیڑ سے یہ پورا باغ تیار ہو گیا. تو کہا بھائی میرا تو بس یہ آدھا درہم تھا،
کہا نہیں تمہارا آدھا درہم نہیں تھا، یہ پورا باغ اسی آدھے درہم کی برکتوں سے ہے۔ تو کہا بھائی یہ باغ مجھے کیوں دے رہے ہو، آدھا تم رکھ لو آدھا مجھے دے دو۔ کہا نہیں، جیسا یہ باغ آدھے درہم کا تمہارے لیے ہے ایسا ہی آدھے درہم کا باغ میرے لیے بھی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تمہارا باغ زمین پر ہے، میرا باغ جنت میں ہے۔ جبران اسے کہتے ہیں، یعنی انسان میں یہ انگیزہ ہو، یہ انسان میں احساس ہو کہ اس کو کسی کا بھی حق رکھنا نہیں ہے، پہنچانا ایک ایک پیسہ ہم جس کی ویلیو نہیں سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری نظر میں ویلیو نہ ہو مگر اس کے لیے جس کا ہے بہت قیمتی ہو، جس کا ہے اس کے لیے بہت قیمتی ہے۔ بہرحال موت کے لیے تیاری ایسے ہی کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے موت کی۔ قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ کس چیز کی تمنا کرو؟ موت کی۔ کس چیز کی تمنا کرنی ہے؟ موت کی۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، اگر ڈراؤنی چیز ہوتی تو کبھی موت کی تمنا نہ کی جاتی۔ تمنا اچھی چیزوں کی کی جاتی ہے، مانتے اس بات کو؟ تو مگر ایک روایت نگاہ سے گزری جس میں کہا گیا کہ موت کی تمنا مت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو، اور روایات کہہ رہی ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو۔ کیسے دونوں چیزیں پاسبل ہے کہ موت کی تمنا کرنی بھی ہے اور موت کی تمنا کرنی بھی نہیں ہے؟ تو روایات نے بڑھ کر سہارا دیا۔ جب اس آیات کی تفصیل لکھی گئی تو اس میں روایات نے لکھا کہ یہاں پر تمنو کا مطلب تحیّو ہے، یعنی کیا مطلب؟ کہا موت کے لیے تمنا کا مطلب یہ ہے کہ موت کے لیے تہیّا کرو، تیاری کرو موت کے لیے۔ موت کی تمنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ زہر اٹھا کر لے آئیے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، قرآن نے کہا کہ موت کی تمنا کرو، ہم لوگ موت کی تمنا کرتے بھی ہیں مگر اپنی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو، ہم لوگ کرتے بھی ہیں مگر تہیّے کی بھی یہی بات کر رہا ہوں میں، یعنی موت کی تیاری کرو۔ ہم لوگ موت کی تیاری کرتے تو ہیں مگر اپنی نہیں، اپنی موت کی تیاری نہیں کرتے، دوسرے کی موت کی تیاری کرتے ہیں۔ اپنی موت کی تیاری کرنی کس کی ہے؟ اور کیا خوب ایک مولوی میں اخلاق نے جملہ کہا تھا، بہترین جملہ، کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا آدمی جنت میں چلا جائے بھلے ہی ہم جہنم میں جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو یہ تیاری پوری کوشش کرتے ہیں اپنی کہ سامنے والا جنت میں چلا جائے بھلے ہی ہم جہنم میں چلے جائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے کہے نماز پڑھو، وہ روزہ نہیں رکھ رہے بھائی روزہ رکھو، وہ گھر والوں کا حق نہیں دے بھائی گھر والوں کا حق کیوں نہیں دیتے، وہ حج پہ نہیں گیا پیسے ہونے پر، حج پہ کیوں نہیں جا رہے ہو، وہ مجلس میں نہیں جائے گا، مجلس میں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہ جائے۔ ماں باپ کا خیال، بھائی ماں باپ کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہو؟ یعنی ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ خود
دھیان رکھیے اللہ آپ سے آپ کے بارے میں سوال کرے گا، اس کے بارے میں نہیں۔ دوسرے کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہونے والا، ہوگا ماں باپ سے اولاد کے بارے میں ہوگا کہ تم نے نیک تربیت کی تھی یا نہیں۔ بھائی سے بھائی کے بارے میں ہوگا کہ تم نے بھائی کا خیال کیا تھا یا نہیں۔ بھائی سے بہن کے بارے میں ہوگا تم نے بہن کا حق دیا تھا یا نہیں۔ پڑوسی سے پڑوسی کے بارے میں ہوگا کہ تم نے اس کا خیال رکھا تھا یا نہیں۔ دھیان رکھیں کہ پڑوسی کے بارے میں، رشتے داروں کے بارے میں، عزیزوں کے بارے میں جو سوال ہوں گے آپ سے، وہ آپ کی ذمہ داری کے بارے میں ہوں گے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں نہیں ہوں گے۔ آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے کی یا نہیں، اس کے بارے میں نہیں ہوگا کہ اس نے نماز پڑھی یا نہیں۔ ماں باپ سے سوال ہوگا کہ تم نے ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی۔ اور ذمہ داری کی بات آئی، یہیں سے میں اہم باتیں آپ کے پاس پہنچا دوں، بس صرف آج کی مجلس کی مناسبت سے یہ میرا ذہن میں تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو بچہ ہمارے درمیان سے گیا، محمد زمان، ہم سب جانتے ہیں اسپیشل چائلڈ، یقیناً اکثر جوان پوچھتے ہیں کہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی عاقبت کیا ہوگی۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اولاد ہوتی کیا ہے اصل میں۔ اولاد ہوتی کیا ہے اصل میں، اولاد ہے کیا چیز؟ اولاد حقیقتاً ہے کیا شے؟ کیا اولاد ماں باپ کا کوئی شاہکار ہوتی ہے؟ سوال میں پوچھ رہا ہوں، کیا یہ ماں باپ کا کوئی شاہکار ہوتی ہے؟ کیا یہ ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہوتی ہے؟ کیا یہ میاں بیوی کی مانگی گئی دعاؤں کا نتیجہ ہوتی ہے؟ کیا یہ اولاد میاں بیوی کے تعلقات کا نتیجہ ہوتی ہے؟ کیا ان کا کچھ کارنامہ ہے یہ اولاد ہونا؟ کیا انسان کا کوئی کارنامہ ہے جو صاحب اولاد ہے؟ ایسا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا۔ اس لیے بھی جو پروسیس ہے اس سے تو بھی سبھی کو اولاد ہونی چاہیے، سبھی کو سب صاحب اولاد ہونے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ہونا کوئی انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، اور نہ ہی اولاد نہ ہونا کسی انسان کا کوئی ذاتی نقص ہے۔ نہ ہی کسی مرد کا کوئی ذاتی نقص ہے اولاد نہ ہونا، نہ ہی کسی عورت کا کوئی ذاتی نقص ہے اولاد نہ ہونا۔ اسی طرح نہ ہی کسی مرد کا کوئی ذاتی کمال ہے صاحب اولاد ہونا، نہ ہی کسی عورت کا کوئی ذاتی کمال ہے صاحب اولاد ہونا۔ اس لیے کہ اولاد ہونے نہ ہونے میں انسان کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، انسان کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جو مرحلہ تخلیق ہے اس کو اس رب کائنات نے اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ وہ اگر چاہے تو بغیر باپ کے صاحب اولاد
انسان کا کوئی کمال ہے؟ اب کوئی فخر فروشی کرنے لگے کہ میرا بیٹا ہو گیا، اس کی بیٹی ہوئی، اس کی اولاد نہیں ہے، میرے اولاد نہیں ہے۔ بھائی تمہارا کون سا کمال ہے؟ تم نے اس ذمہ داری کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی عطا کردہ ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اور جب ذمہ داری ہوتی ہے تو ذمہ داری پر کھڑا اترنا یہ سب سے سخت مرحلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی ذمہ داری اگر دے دی تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے کہ اس ذمہ داری کو جس کام کے لیے ہمیں دیا ہے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اب اس کو محسوس کیجیے گا، ذمہ داری ہمیں کیا دی؟ اللہ نے کیا دی؟ کسی کو ہمارے ذریعے ہمارے پاس بھیج دیا ایک امانت کو، اور کہا کہ یہ امانت جیسی آئی ہے، امانت میں یہی ہے، جیسی ملے ویسی واپس کرو۔ اگر ویسی واپس نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ اگر ویسی واپس نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ امانت میں خیانت۔ حق تو یہ ہے کہ جیسی امانت آئی ویسی واپس کیجیے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ نے جو ہمیں اولاد دی تھی، اور جب ہمیں اس نے دی تھی تو معصوم تھی یا نہیں؟ بیٹا دے، بیٹی دے، جب دنیا میں آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر گھر میں بچہ معصوم ہوتا ہے، دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور لوگ کہنے لگتے ہیں بڑا شیطان ہو گیا ہے۔ لوگ کیا کہنے لگتے ہیں؟ بچہ بڑا شیطان ہو گیا ہے، بڑا شیطان ہے۔ یہی بچہ تھا کہ جب دنیا میں آیا تھا تو معصوم تھا۔ اب یہ ہمارے پاس رہتے کیا ہوا؟ شیطان ہو گیا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اگر یہ بچہ جیسا آیا ویسا ہی چلا جائے تو امانت آئی، اور معصوم آئے اور شیطان بن کر چلا جائے تو امانت میں خیانت بڑی عظیم بات ہے۔ اور حکمت میں اگر کوئی یہ کہے کہ مولا عباس معصوم تھے، جناب زینب معصوم تھی، بے شک معصوم تھی، تم بھی معصوم آتے ہو، وہ بھی معصوم آئے تھے، مگر کمال یہ ہے کہ ان کے ماں باپ میں جیسے معصوم آئے تھے ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ خیانت کرتے ہیں۔ اس کی نعمتوں میں خیانت کیوں ہوتی ہے اس کو محسوس کیجیے، اور یہیں سے اس مرحوم کے لیے بھی ایصال ثواب ایک پوائنٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ خیانت کیوں ہوتی ہے؟ خیانت اس لیے ہوتی ہے، ایک روز پڑھ دے محمد خیانت کیوں ہوتی ہے؟ خیانت اس لیے ہوتی ہے کہ جو پروسیس اللہ نے تربیت کا بتایا ہے ہم لوگ اس پروسیس کو فالو نہیں کرتے۔ جو پروسیس بتایا تھا اللہ نے، ہے بتایا ہے،
हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, बल्कि हम उस जिम्मेदारी को, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेदारी को, उस ड्यूटी को, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो अल्लाह ने हमें दी थी, इस बच्चे की तरबियत करना ताकि वो आखिरत में भी कामयाब रहे। हमने इस जिम्मेदारी को अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान समझ लिया। हमने इसको एक ऑफर समझा, अपना रिटायरमेंट प्लान समझकर उसकी तरबियत करने लगे। हमने ये नहीं समझा कि ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी है तो अल्लाह ने दी थी हमें, जिसको हमें अमानत के साथ, अमानतदारी के साथ इसकी तरबियत करना है। हमने क्या समझा? हमने समझा कि ये हमारा एक, हमारे फ्यूचर का एक सिक्योरिटी प्लान है। अब हम उसकी तरबियत वैसे करने लगे कि हमारे बुढ़ापे में ये काम आए। महसूस कीजिएगा, हम उसकी तरबियत कैसे करने लगे? ये हमारे बुढ़ापे में काम आए। हम उसमें इन्वेस्ट करने लगे, हम उसमें क्यों? ताकि ये पढ़ाओ ताकि आगे जाके कामयाब हो, ये पढ़ाओ ताकि आगे जाके नौकरियां मिल सके, ये पढ़ाओ ताकि ये आगे जाके किसी रोजगार पर खड़ा हो जाए। ऐसे करो, ऐसे माहौल में ढालो, ऐसी जबान सिखाओ, ऐसा मैनर सिखाओ, ऐसे पार्टियां अटेंड करना सिखाओ। हम उसको उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए एक प्लान समझकर उसकी तरबियत करने लगे। हम सोचने लगे कि ये बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, ये बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, ये बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, ये बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी आपको दी थी, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप उसके काम आए। ये नहीं कि आप उसको अपने काम आने के लिए तैयार करने लगे। आपको अल्लाह के लिए कुर्बतन इल्लाह की नियत से उसकी अच्छी तरबियत करनी थी, इसलिए कि आप नहीं जानते आपके बुढ़ापे तक ये जिंदा भी रहेगा या नहीं। अगर आप अपने बुढ़ापे के लिए इस बच्चे को तैयार कर रहे हैं, उसकी तरबियत कर रहे हैं, उसको रिस्क दे रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, उसको निवास दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं अपने बुढ़ापे के लिए, तो जिस दिन वो मरेगा तो आप सोचेंगे सारी मेहनत बेकार हो गई। आप क्या समझेंगे कि फेल हो गए, सारा इन्वेस्टमेंट बेकार, ये तो चला गया हमसे पहले। मगर जब आप अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी समझकर उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे तो आप सोचेंगे कि अल्लाह के पास गया है, हम जवाब तो दे सकेंगे। तेरी जिम्मेदारी पूरी कर दी परवरदिगार, तेरी अमानत थी, तो क्या ये फेल हुए? फिर क्या फेल हो जाएगा? नहीं। क्या फेल हो जाएगा इंसान? हम लोग मसला यह है कि बच्चों की तरबियत करते हैं ऐसे तो उसे हमारे काम आए, हमारे काम। हम लोग फितरती है, तिजारती लोग हैं, हम लोग ज़हनी तौर पर बिजनेसमैन हैं हम। अगर ऐसा ना होता तो शबे कदर में हमारी मस्जिदें ना भरती। इस शबे कदर में मस्जिदों में भरना बता रहा है कि हमारा दिमाग कैलकुलेशन कर रहा है कि कब 1000 लातों के बराबर सवाब मिलना है। रमज़ान के दिन का रोजा बहुत सवाब है, 7 साल के। अलविदा जुमे के दिन 4 वक़्त नमाज, कोई रिवायत 70 सालों की नमाजों के बराबर। हमारा दिमाग कैलकुलेशन करने लगता है, हम भूल जाते हैं कि कोई भी कैलकुलेशन हो उसमें इक्वल टू जो है वो मंशाए इलाही है।
منشائے الہی ہے، منشائے الہی ہے، وہ جو اکول ٹو کا نشان ہے وہ منشائے الہی، اگر وہ نہ ہو تو ساری کیلکولیشن بیکار ہو جاتی ہے، اگر وہ ہو تو ایک سجدہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری، اور اگر وہ نہ ہو تو ایک سجدہ 4000 سال کی عبادتوں کو نہیں ڈوبے گا۔ تو ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، اولاد میں بھی ہم لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں، ہم لوگ اس بچے پر زیادہ انویسٹ کرتے ہیں پڑھائی میں بھی کہ جو ذہنی طور پر تیز ہو، کرتے ہیں یا نہیں؟ جو زیادہ صحیح ہوگا اس کو ہم زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے، اس پہ زیادہ سوچیں گے۔ اللہ کی نگاہ میں اولاد ایک ذمہ داری ہے، اس کی طرف سے دی گئی ایک امانت، اور اس مرحلے میں ہم لوگ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو ایک تجارتی موقع سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، مگر جن لوگوں کے یہاں اسپیشل چائلڈ ہوتے ہیں، جیسے یہ مرحوم ہمارے درمیان سے گیا، جیسا یہ مرحوم ہمارے درمیان سے گیا، وہ ماں باپ اللہ کی نگاہ میں بہت باعظمت ہوتے ہیں، بہت بافضیلت ہوتے ہیں، بہت بااہمیت ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطاوت ہے۔ ان کو اس اولاد سے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ بڑا ہو کر ہمارے کام آئے گا، یہ بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا، یہ بڑھاپے میں ہمارے ساتھ یہ کرے گا، یہ بڑھاپے میں ہمارے ساتھ وہ کرے گا، نہیں، وہ صرف اس اولاد کی تربیت اور پرورش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، کل کو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، تو چونکہ یہ خالصتاً اللہ کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، تو اب خدا بند عالم ایسی اولادوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے گا، اور روایات کہتی ہے کہ یہ سارے بچے عرش الہی کے زیر سایہ کھڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو یہ کہیں گے جب تک ہمارے والدین نہ آ جائے، یہ کہیں گے جب تک ہمارے والدین نہ آ جائے تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان والدین نے اللہ کے لیے تربیت کی تھی، صرف اللہ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں، اپنی مدد کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ نے عطا کیا اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ تب یہ بچے کیا کریں گے؟ وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے، کس کی سفارش کریں گے؟ ماں باپ کی۔ اور دھیان رکھیں، یہ جو آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان کے ساتھ میرے والدین پہ ایسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں کیا تھا۔ یہ دعا آپ قرآن کی دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں یا نہیں کہ پروردگار ویسے ہی رحم کر جیسا مجھ پر کیا تھا، ویسے ہی رحم کر جیسا مجھ پر کیا تھا؟ تو حقیقتاً ہم لوگ یا ہماری اولاد تو یہ کہنے کے لائق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ تو اپنی اولاد میں بزنس اپورچونیٹیز دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بچے ہوں گے جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے کہ پروردگار روزے محشر ہے، سورج سوا دینے پر ہے، اعمال کا وزن زیادہ ہے، اور قیامت کی نشانی کیا ہے؟ محسوس کیجئے، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گی، ماں باپ کو، قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانے گا، اتنی وحشت ہوگی۔ اس وحشت کے عالم میں بھی یہ بچے کھڑے ہوں گے اور ہاتھ اٹھا کر کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پر، ماں پر بھی اور باپ پر بھی ایسے رحم کر جیسا انہوں
نے مجھ پر بچپن میں کیا تھا. آپ سوچیں کتنی بڑی منزل ہے. ایسے بچے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا عالم نے عقل نہیں دی ہے. اور اللہ کے یہاں حساب و کتاب صاحبان عقل کا ہوگا. نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، عقل ہوگی تو پوچھا. عقل عطا کر کے ان کا امتحان لے گا. ایک امتحان اور معاملہ پوری زندگی کا حل. امتحان کیسا لے گا؟ ایک آگ بھڑکائی جائے گی اور جب وہ آگ دہک جائے گی تو اب ان ایسے بچوں سے کہ جنہیں دنیا میں عقل کی نعمت نہیں ملی، ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ آگ میں کود جاؤ. اب ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ آگ میں کود جاؤ، کیونکہ ابھی تازہ تازہ عقل آئی ہے. تو جو لوگ آگ میں کود جائیں گے ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جو لوگ اپنی عقل کا استعمال کریں گے اور کہیں گے بھائی آگ میں کیوں کودے، ہم تو نہیں کودیں گے، ان سے کہا جائے گا جہنم میں چلے جاؤ. جن سے کہا جائے گا آگ میں کود جاؤ اور کود جائیں گے، ان سے کیا کہا جائے گا؟ جنت میں چلے جاؤ. مسئلہ آپ سمجھے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ چیک کرنا چاہے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہو جو شریعت کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل کی پیروی کر رہے ہو. کہیں حکم الہی کے مقابلے میں دماغ تو نہیں لڑا رہے ہیں. کئی حکومتیں حکم خدا سے بچنے کے لیے اپنی چالاکیوں کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. دھیان رکھیں عمر سامنے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا عمر سامنے؟ کہا تھا حسین تمہارا وعدہ ادھار ہے، یزید کا وعدہ نقل ہے. اب دماغ تو اسی کو کہتے ہیں. ہم لکھ دیتے ہیں دکان پر آگ نقل کا دکان. یہ نقد ہے اور تمہارا وعدہ ادھار ہے. تو یہ انسان اس نے ظاہری طور پہ ہماری جیسے لوگ تو یہی سوچیں گے کہ بھائی نقد کا سودا صحیح ہے، دماغ لگائیں گے. حسین کا وعدہ قیامت کا وعدہ تھا اور حسین نے ایک وعدہ کیا کہا؟ تمہیں ایک دانہ نہیں ملے گا اس بندوق کا جس کے لیے تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اپنی آخرت کو دنیا کی وجہ سے برباد نہ کرو. اس لیے کہ زندگی بہت شارٹ ہے، اس کی ٹائمنگ نہیں معلوم. اگر زیادہ لمبی عمر ہو جائے، 100 سال کے آس پاس پہنچ گئے، تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ کسی صورت زیادہ بیمار ہو جائے تو انسان دعا کرنے لگتا ہے کہ خدا مشکل، کس کی مشکل کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں؟ اس مریض کی یا اپنی؟ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جو مریض ہے اس کے تو گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے. یہ وہ تو شاید وہاں جا کے کہے گے پروردگار 1-2 سال اور مجھے ایسے ہی تکلیف میں رکھتا تاکہ بالکل نچل کے سامنے آ جاتا تیرے. یہ جو دنیا میں ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. تو یہ تکلیف ہم کس کی، مشکل کس کی آسان کراتے ہیں؟ اپنی. خدا کی بارگاہ کے لیے آمادہ ہو. ایسے بچوں کی سمجھیے آپ جن کے یہاں ایسے بچے ہیں
وہ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے، وہ ان ماں باپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی رحمت ہے، وہ ایک اللہ کی نعمت ہے، وہ ایک اللہ کی ذمہ داری ہے۔ نہ تو تم ان کے رازق ہو، نہ تم ان کو زندگی دینے والے ہو، نہ تم ان کو سانسیں دینے والے ہو، تم کچھ کرنے والے نہیں ہو، تمہیں تو صرف ان کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے تم اپنے گھر میں ایک پھلواری لگاتے ہو، کیا تم اس میں پھولوں کو کھلاتے ہو؟ کیا تم ان میں زندگی پیدا کرتے ہو؟ کیا تم ان کے جو پروسیس ہے اس کو تم چلاتے ہو کہ وہ ہرا ہو جائے، پھر کلیاں بنے، پھر پھول بنے، پھر پھول سے بیج بن جائے، پھر وہ بکھر جائے؟ کیا تم اس پروسیس کو چلاتے ہو؟ نہیں۔ تمہارا کام کیا ہے؟ صرف اس کا دھیان رکھنا، وہ آپ کے گھر کو مہکائے گا، خوشبو سے معطر کرے گا۔ اگر ایسی اولاد خدا عطا کر دے تو اس کا شکر ادا کیجیے کہ کم سے کم کوئی کام تو آپ خالصتاً للہ کریں گے۔ اچھا میرے فائدے میں نیک آدمی تھا، نیک آدمی تھا، تو اس لیے اللہ نے جب آپ کو اولاد اللہ عطا کرے، اس پیغام کو لیجیے مجلس کا، جب آپ کو اولاد اللہ عطا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے کہ پروردگار تو نے جو مجھے یہ اولاد عطا کی ہے یہ تیری نعمت ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروردگار کو توفیق دے کہ میں اس اولاد کو اس طرح تربیت کروں کہ اس کو کھلایا ہوا ایک ایک لقمہ مجھے تجھ سے نزدیک کر دے، اس کے لیے کمایا گیا ایک ایک پیسہ مجھے تجھ سے نزدیک کر دے۔ قربتاً اللہ کی نیت سے اولاد پالیے، کھانا کھلائیے تو قربتاً اللہ، پانی پلائیے تو قربتاً اللہ۔ یہ کیوں کہہ گئے بسم اللہ ہر کام سے پہلے؟ دھیان رکھیں کہ جب آپ اولاد کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے تربیت کریں گے تو کبھی بھی اسے غصبی مال نہیں کھلائیں گے۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس اولاد کی تربیت کریں گے تو اسے جھوٹ بولنا نہیں سکھائیں گے۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس کی تربیت کریں گے تو اسے دھوکہ دینا نہیں سکھائیں گے۔ اور یاد رکھیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو ایک اللہ والی اولاد تربیت کرنی ہے، ایسی اولاد جیسی اللہ نے چاہی ہے۔ جب آپ ایسی اولاد کی تربیت کر دیں گے پھر آپ کو اپنے بڑھاپے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسی اولاد تربیت کر دی جیسی اللہ چاہتا ہے تو آپ کو اپنے بڑھاپے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو اولاد قرآن کے زیر سایہ تربیت پائے گی، قرآن کی تعلیمات کے زیر سایہ تربیت پائے گی، وہ قرآن کا یہ پیغام ضرور پڑھے گی کہ اگر ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے نزدیک بوڑھے ہو جائے تو خبردار انہیں اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا۔ ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے نزدیک بوڑھے ہو جائے، اب یہ نہ کہیے کہ اسلام نیوکلیر فیملی کو سپورٹ کرتا ہے، قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے اگر ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بوڑھے ہو جائے، تمہارے پاس بوڑھے تبھی ہوں گے کہ جوائنٹ فیملی میں ہوں گے۔ اگر کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو دیکھو اس تک نہ کہنا، اس تک نہ کہنا۔ اگر وہ بچہ خدا کو ماننے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوا تو آپ کے بڑھاپے میں آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ سب جا رہے ہیں، وہ زبان چلاتے ہوئے بھی پڑے گا کہ کبھی ایسا تو نہیں اللہ ناراض ہو جائے، کھڑے ہوتے ہوئے تو آپ کے سامنے پڑے گا۔ اپنے سامنے کو ادب سے جھکائے رکھو، ماں باپ کے سامنے، ماں باپ کے سامنے ادب سے جھکائے رکھو۔ دنیا کا کون سا تربیت نظام ایسی تربیت کرے گا جیسے قرآن کرنا ہے؟
باپ اور بیٹے جا رہے ہو، قرآن تربیت کا نظام یہ ہے، اگر باپ اور بیٹے دونوں جا رہے ہو تو باپ کو بتانا نہ پڑے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ یعنی آپ سمجھ جائیں کہ جس کے شانے چھپے ہوئے ہیں وہ بیٹا ہے، جس کا سر اٹھا ہوا ہے وہ باپ ہے۔ باپ کے سامنے آواز بلند نہ کرو، باپ کے ساتھ چل رہے ہو تو اس سے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ یہ نظام تربیت کون دے گا؟ قرآن۔ ہم لوگ صرف دنیاوی اعتبار سے بچے کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو اس دنیا کے کلاکار کمپٹیشن کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہم اگر بچے کو خدا کے لیے تیار کریں، خدا کے لیے تیار کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے اینڈ میں اس کے پاس پیسے نہ ہو، مگر پوری رات جاگ کر آپ کے پیر دبانے کے لیے وقت ضرور نکال دیں۔ آپ کی دلجوئی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو کہ آپ کے لیے تمام تر آسائشیں یا آئی سی یو کا بیڈ تمہارے لیے آمادہ کر سکے، مگر اگر خدا کے لیے تربیت کی ہے تو اس کے اندر یہ توفیق ضرور ہوگی کہ باپ چلا گیا ہے تو اس کی قضا نوازے کر دوں، باپ چلا گیا ہے تو اس کے روزے رہے تو چلو روزے ہی پورے کر دوں، باپ چلا گیا اس کے لیے قرآن ہی کر دوں۔ تربیت مگر قرآن ہی کرنی ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے کرنا، میرے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے جو مجھے بھی تربیت کرنا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، اور جنہوں نے کر چکے ہیں خدا بند عالم ان کے تمام خالصانہ عمل کو قبول کرنا ہے، اور یہ اولاد کو پالنے کی جو ذمہ داریاں اس نے دی تھی، اگر اس میں کچھ کمیاں رہ رہی ہیں تو خدا اپنی رحمتوں سے ان کمیوں سے درگزر کرنا ہے انشاءاللہ۔ اولاد پالنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اولاد کی محبت شدید ترین محبت ہوتی ہے۔ سب سے شدید محبت کس کی ہوتی ہے؟ وقت تباہ ہو گیا، مگر ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑی محبت کون سی ہے؟ اور اسی سے مسائل کی طرف، دنیا میں سب سے شدید محبت کون سی ہے؟ اولاد سے ماں کی محبت زیادہ بڑی ہے یا باپ کی؟ کس کی محبت زیادہ ہے؟ کس کی محبت زیادہ ہے؟ نہیں، باپ کی۔ اگر ماں کی محبت زیادہ ہوتی تو حاجرہ کا امتحان ہوتا، ابراہیم کا نہ ہوتا۔ مثال دے رہا ہوں آپ کچھ سمجھیے گا۔ اگر شوہر یا اولاد میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو عورت کسے چنے گی؟ کسے چنے گی؟ تو محبت تو اولاد سے زیادہ ہے ہمارے حساب سے، کسے چنے گی؟ اور اگر بیوی اور اولاد میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو مرد کسے چنے گا؟ کسے چنے گا؟ اور اگر شوہر اور اولاد میں سے چننا ہو تو کسے چنے گی عورت؟ شوہر۔ ذرا سے آواز بلند کر کے بول جائے شوہر سے، بیٹا کتنی بھی محبت ہو، کہہ رہی تو میرا بیٹا بھی۔ شدید ترین محبت ہے باقی بیٹے سے، باقی بھی ہوتی ہے مگر شدید ترین محبت ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب حسین ابن علی کو اللہ نے
بیٹا دیا، اور بیٹا بھی عام بیٹا نہیں، ایسا بیٹا کہ جو شبیہ رسول ہو، جس کا چہرہ، جس کی سیرت، جس کا چلنے کا انداز، جس کا بیٹھنے کا انداز رسول کریم سے مشابہت رکھتا ہے۔ ایسی اولاد کہ جب تلاوت کرتے ہو تو لگتا ہو رسول کریم تلاوت کر رہے ہیں۔ ایسا بیٹا کہ جسے دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہو۔ ہمارا بچہ کوئی سورہ یاد کر لے، کوئی پویم یاد کر لے، کوئی بات یاد کر لے تو لوگ آئے تو ہم کہتے ہیں بیٹا ذرا سے فلاں سورہ سنائیے، کلمہ سنائیے، الحمد سنائیے، پویم سنائیے، جس کا بچہ جو یاد کر لے۔ دور عرب میں لوگ آتے تھے اور حسین سے گزارش کرتے تھے ذرا یہ سے کہیے کہ کسی سورے کی تلاوت کرتے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ بچہ دنیا میں آیا، رات کا اندھیرا، ایک مرتبہ ام لیلا شوق کر اٹھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ گردوالے علی اکبر پر ایک سایہ جھکا ہوا، محمد تڑپ جاتا ہے، کہتی ہے یہ کون ہے میرے علی اکبر کے جھولے کے پاس؟ آواز آتی ہے ام لیلا آہستہ بولے میں حسین ہوں۔ کہا آقا آپ سوئے نہیں؟ کہا ام لیلا علی اکبر کی محبت مجھے سونے دے دی۔ عرب میں ایک بدو عرب آیا اور آ کر کہا کہ مولا آپ کے بیٹے کی زیارت کرنی، بس چند جملے مسائل پڑھوں، یہ تو تمہید ہے، بس 2 جملے پڑھوں گا مسائل کی، یہ تو تمہید ہے، اس قدر تک آپ پہنچ سکے تو حسین ابن علی نے برداشت کیا۔ کہا مولا علی اکبر کی زیارت کرا دیجیے۔ تو مولانا حسین نے بٹھایا، علی اکبر کو بلایا، علی اکبر کی زیارت کی، اللہ اکبر کہا آقا میں اولاد ہوں، آپ دعا کر لیجیے کہ خدا مجھے ایک علی اکبر جیسا بیٹا عطا کر دے۔ مولا طلب ہے، کہا میرے بھائی ایسی اولاد کی دعا نہ کرا۔ کہا آقا کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ علی اکبر جیسا بیٹا بس آپ کا ہی نہیں، کسی اور کے اتنا حسین و جمیل بیٹا نہ ہو؟ حسین نے کہا کہ نہیں میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، میں سوال کرتا ہوں۔ کہا آقا پوچھیے۔ کہا یہ بتا اگر خدا تجھے ایسی اولاد عطا کر دے اور وہ جوان ہو جائے تو چلتے چلتے اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تو کیا کہے گا؟ کہا میں چاہوں گا کہ وہ کانٹا میری آنکھ میں لگ جائے مگر میرے بیٹے کے پیر میں نہ لگے۔ حسین نے طرف کر کہا میرے بھائی اسی لیے یہ دعا نہ کرا، ارے یہی میرا علی اکبر ہوگا، کربلا کی زمین ہوگی، ارے جلدی لے کر یہ لگا رہا ہوگا، ہاتھ سینے پر ہوگے، کہہ رہا ہوگا بابا ارے میرے سینے میں۔ خدا کسی بندے نہ ہوگا، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، دار فرزندی سے محفوظ رکھے۔ بہت سخت ہوتا ہے اولاد کا دار، سب سے سخت ہوتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی سے جب علی اکبر اجازت لے کر گئے ہیں نا تو روایت لکھتی ہے کہ حسین اپنے ہاتھوں کو رگڑ رہے تھے، ایسے رگڑ رہے تھے کہ جیسے وہ قیمتی چیز کھو گئے تھے، اور کہہ رہے تھے یا بنیا دنیا باد خلفائے میرے لال، اور تیرے جانے کے بعد یہ دنیا اندھیر ہو گئی۔ اور حسین کیسے دیے گے؟ ارے ماں باپ پر اولاد کے جانے کا اثر یہ
حسین علی اکبر کے جنازے میں علی اکبر کی لاش پر پہنچے، دیکھا کیا جوان بیٹا پڑا ہوا ہے، سینے پر ہاتھ، کہا میرے لال یہ سینے پر ہاتھ کیا ہے؟ کہا بابا سینے میں درد ہے۔ حسین نے ہاتھ اٹھائے، اپنے گھٹنوں کو موڑا اور ایک مرتبہ زخم میں ہاتھ ڈالا۔ زخم میں ہاتھ ڈالنے کو کیا بولتے ہیں؟ ارے امی ٹوٹی ہوئی ہے، انگلیاں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میرے نام میں لوگ دو، ارے کہو تو یہ امی نکال دو، مگر میرے نام تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا۔ علی اکبر کہتے بابا ارے آپ میری آواز نہ سنیں گے۔ حسین نے اپنے گھٹنوں کو موڑا، ارے ہاتھ زخم میں ڈالا، علی اکبر نے آنکھیں بند کی، حسین نے سب سے سخت منزل ہے اور حسین اور یہ واحد منزل ہے جس میں حسین کو عباس تڑن پر یاد آئے ہیں، اس لیے کہ اب تک کوئی بھی شہید ہوا کہیں سے علی نے عباس نے اٹھا لیا، آگے سے عباس نے اٹھا لیا، پیچھے سے حسین نے اٹھا لیا، اور وہ محمد یہ اور کو حسین میں چلے، محمد کو عباس نے گئے، ارے قاسم کے ٹکڑے ہوئے، حسین نے ادھر اٹھائی، عباس نے ٹکڑے چپ کر رکھے، مگر آئے علی اکبر سب سے سخت منزل ہے، بس آخری جملہ ہے مجلس تمام، سب سے سخت منزل ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حسین نے ہی کہا تھا، عام طور پر حسین نے ہی کہا تھا، وہ اس لیے جب بیٹے کی لاش پر حسین پہنچے تھے تو انہوں نے کہا آقا آپ نے کیوں محنت کی؟ تو حسین نے کہا ہوئے ارے ہماری شریعت میں ارے بیٹے کی لاش پر باپ کو نہیں لگایا جاتا، حسین علی اکبر کی لاش پر بیٹے سب سے سخت مرحلہ، لاش لے کر جاتی ہے، کوئی ہے نہیں، چاروں طرف نگاہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ دل بھراتا ہے، میرے کی طرف کر کے کہتے ہیں عباس ارے اپنے بھائی کی مدد کے لیے آ جاؤ۔ تاریخ لکھتی ہے حسین نے اپنے آپ کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا اور گرانے کے بعد اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا، علی اکبر کے ہاتھ اپنے کاندھے پر رکھے، اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کی کمر میں ڈالے، علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہے ہو یا بیٹے سے آخری علی کہہ کے جنازہ اٹھایا۔ اب لے کے چلے پیر علی اکبر کی زمین سے رگڑ گئے تھے، حسین سے برداشت نہ ہوا، یکسی کو زمین پر رکھ کر آواز دیا کہ ہاشم کے بچوں ارے آؤ علی اکبر کا جنازہ لے جاؤ، علی اکبر کا جنازہ تاریخ لکھتی ہے بچے علی اکبر کا جنازہ لے کر پہنچے، یہ آخری منزل ماں کے غم کے لیے، ماں کے غم کے مداوا کے لیے اس کا پڑھا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر کو لٹا دیا، لٹانے کے بعد حسین نے کہا کہ آؤ سب رخصت کر لو، سب ایک بیوی آتی ہے علی اکبر کی جگہ میں بیٹھ کر گریہ کرتی ہے، چلی جاتی ہے، حسین کہتے سب آ گئے، ان پہ لینا بھائی آئے، ان میں محنت آئے، ماں ہے بلاؤ سے پرسہ دے دیا جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مدد خود دے جاتی ہے، کیا کر کہتے بی بی آقا بلا رہے ہیں پرسہ لے لیجیے، مگر ان میں لینا کہتی جاؤ آ رہے ہو، اس کے بعد دوبارہ خطبہ کو دیکھتے ہیں مگر ان میں لینا نہیں آتے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کہ احمد اگر حسین کو شروع کا خنجر گلے پر لینے کے لیے دیر ہو رہی ہے، اے بہن جلدی جاؤ دیکھو ام لینا کہاں رہ گئی۔ زینب بہت چلی جا کر کہتی ہے بابو ام لینا ارے بھیا نے 3 بار آپ کو بلایا آپ نہیں آئی، کیا بات ہے؟ زینب نے کہا، زینب نے کیا دیکھا؟ ارے ام لینا کبھی خیمے کا اس پردے سے ٹکرا رہی ہے، کبھی اس پردے سے ٹکرا رہی ہے، کہتی ہے زینب ارے میں جانا تو چاہتی ہوں مگر علی اکبر کی خبر سن کے میری آنکھوں کی بیماری چلی گئی، ارے راستہ دکھائی نہیں دیتا، ام لینا کیسے جائے، میں دونوں دینوں ارے کیا آخری رخصت کر لو، اس کے بعد علی اکبر سے ملنا نصیب نہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ علی اکبر کا
پر جتنے بھی لوگ بھی موجود ہیں ان سب کو داغ فرزندی سے محفوظ ان کے بچوں کو سلامت رکھا۔ اے پروردگار جو بے اولاد ہیں علی اکبر کا واسطہ انہیں صاحب اولاد بنایا۔ اے پروردگار جنہیں صاحب اولاد بنایا ہے انہیں اولاد کی دیکھ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے پروردگار جن کے بچے روزگار کے مسائل میں گرفتار ہیں ان کے مسائل کو آسان فرما۔ اے پروردگار جن کے بچے تعلیمی میدان میں کوشش اور محنتیں کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار تمام ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اے پروردگار تمام اولاد کو اپنے ماں باپ کے ارمان پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ہمارے والدین کے اگر دنیا میں ہے تو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ہمارے والدین جو یہاں پر موجود ہیں ان کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو توفیق دے کہ ہم ایسے کام انجام دیں کہ ان کی روح ہم سے راضی اور شاد ہو جائے۔ اے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ تمام عالم اسلام تمام عالم انسانیت کو اس کورونا جیسی وبا سے محفوظ کرے۔ اے پروردگار جتنے لوگ مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے پروردگار جہاں جہاں بھی فتنہ و فساد ہو رہا ہے خوریزی ہو رہی ہے خاص طور پہ سیریا فلسطین افغانستان یا اور جہاں جہاں بھی بے گناہ لوگوں کی جان خطرے میں اے کریم اللہ حسین ابن علی علیہ السلام کے مقصد امن کا واسطہ ان سب کو اپنی امن و امان میں دے دو۔ اے پروردگار فساد پیدا کرنے والوں کے دلوں کو امن و عدل و انصاف سے بھر دے۔ اے پروردگار اس زمانے کی تمام تر پریشانیوں کا علاج ظہور ایمان زمان ہے امام عصر کے ظہور میں تعطیل کرنا۔ اے پروردگار ان کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی اور خوشنود کرنا۔ اے پروردگار وہ دن جلد آئے کہ ہم سب امام عصر کے ساتھ جنت البقیع کی زیارت کر رہے ہیں جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے۔ اے پروردگار یہ محمد والے محمد کا واسطہ یہاں پر موجود تمام مومنین کی حاجات کو قبول فرمائے۔ اے پروردگار یہ محمد والے محمد کا واسطہ مرحوم کے والدین کو مرحوم کی تربیت کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اے پروردگار اس مجلس کے ثواب میں مرحوم کو اور یہاں پر موجود مومنین کے مرحومین کو شریک قرار دے۔ اے پروردگار ان مومنین کو بھی ہمارے مجلس کے ثواب میں شریک قرار دے کہ جو پچھلے محرم میں ہمارے ساتھ تھے اس سال ہمارے درمیان بھی۔ اے پروردگار تو ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے بہترین بندوں میں شمار کرنا۔ ایک مرتبہ ہم کی مرتبہ اخلاص کی تلاوت کے مرتبہ محمد زمان ابن مصطفیٰ حسین